السلام علیکم ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اب بارگاہ خداوندی میں ہماری دعا ہے کہ عبدالاحد دین اسلام کی باتیں چینل دیکھنے والے، ویڈیو دیکھنے والے جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، ہر کے دکھ درد کو دور کرے اور ہر کی دلی مراد کو پورا کرے۔ آج میں حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ کا اسلام اور جنگ میں شرکت کرنا پڑھ رہا ہوں، اسے آپ سنیں۔ حضرت عمارہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ ان عورتوں میں ہیں جو اسلام کے شروع زمانے میں مسلمان ہوئی اور بیت العقبہ میں شریک ہوئیں۔ عقبہ معنی گھاٹی کے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اول چھپ کر مسلمان کرتے تھے، کیونکہ مشرک و کافر لوگ نو مسلموں کو سخت تکلیف پہنچاتے تھے۔ مدینہ کے کچھ لوگ حج کے زمانے میں آتے تھے اور مینا کے پہاڑ میں ایک گھاٹی میں چھپ کر مسلمان ہوتے تھے۔ تیسری مرتبہ جو لوگ مدینہ سے آئے ہیں ان میں یہ بھی تھیں۔ ہجرت کے بعد جب لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ اکثر لڑائیوں میں شریک ہوئیں، بالخصوص احد، حدیبیہ، خیبر، امرۃ القضا، حنین اور یمامہ کی لڑائی میں۔ احد کی لڑائی کا قصہ خود سناتی ہیں کہ میں مشکیزہ پانی کا بھر کر احد کو چل دی کہ دیکھوں مسلمان پر کیا گزری، اور کوئی پیاسا زخمی ملا تو پانی پلا دوں گی۔ اس وقت ان کی عمر 43 برس تھی۔ ان کے خاوند اور 2 بیٹے بھی لڑائی میں شریک تھے۔ مسلمانوں کو فتح اور غلبہ ہو رہا تھا، مگر تھوڑی دیر میں جب کافروں کو غلبہ ظاہر ہونے لگا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئی، اور جو کافر ادھر کا رخ کرتا تھا اس کو ہٹاتی تھی۔ ابتدا میں ان کے پاس ڈھال بھی نہ تھی، بعد میں ملی جس پر کافروں کا حملہ روکتی تھی۔ کمر پر ایک کپڑا باندھ رکھا تھا جس سے اندر مختلف چتھرے بھرے ہوئے تھے۔ جب کوئی زخمی ہو جاتا تو ایک چتھرا جلا کر اس زخم پر بھر دیتی، اور خود بھی کئی جگہ سے زخمی ہوئی۔ 12-13 جگہ زخم آئے، جن میں ایک بہت سخت تھا۔ سعید رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ میں نے ان کے موڑے پر ایک بہت گہرا زخم دیکھا۔ میں نے پوچھا یہ کس طرح پڑا تھا؟ کہنے لگی کہ احد کی لڑائی میں جب لوگ ادھر ادھر پریشان پھر رہے تھے تو ابن امیہ یہ کہتا ہوا بڑھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ مجھے کوئی بتا دو کہ کدھر ہیں۔ اگر وہ آج بچ گئے تو میری نجات نہیں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ چند آدمی اس کے سامنے آ گئے، جس میں
میں بھی تھی۔ اس نے میرے موڑے پر وار کیا، میں نے بھی اس پر کئی وار کیے، مگر اس پر دوہری جرح تھی، اس لیے جرح سے حملہ رک جاتا تھا۔ یہ زخم ایسا سخت تھا کہ سال بھر تک علاج ہوا مگر اچھا نہ ہوا۔ اسی دوران میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم عمر اسد کی لڑائی کا اعلان فرما دیا۔ عمارہ رضی اللہ تعالیٰ بھی کمر باندھ تیار ہو گئیں، مگر چونکہ حملہ پہلا زخم بالکل ہرا تھا اس لیے شریک نہ ہو سکی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم رول اسد سے واپس ہوئے تو سب سے پہلے عمارہ کی خیریت معلوم کی، اور جب معلوم ہوا کہ عفا کا فائدہ ہے تو بہت خوش ہوئے۔ اس زخم کے علاوہ یہود کی لڑائی میں اور بھی بہت سے زخم آئے تھے۔ عمارہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ اصل میں وہ لوگ گھوڑے پر سوار تھے اور ہم پیدل تھے، اگر وہ بھی ہماری طرح سے پیدل ہوتے۔ جب بات تھی اس وقت اصل مقابلے کا پتہ چلتا، جب گھوڑے پر کوئی آتا اور مجھے مارتا تو اس کے حملوں کو میں ڈھال پر روکتی رہتی، اور جب وہ مجھ سے منہ موڑ کر دوسری طرف چلتا تو میں اس کے گھوڑے کے ٹانگ پر حملہ کرتی اور وہ کٹ جاتی، جس سے وہ بھی گرتا، اور جب وہ گرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لڑکے کو آواز دے کر میری مدد کے لیے بھیجتے، میں اور وہ دونوں مل کر اس کو نپٹا دیتے۔ ان کے بیٹے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بائیں بازو زخم آیا، خون تھمتا نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پر پٹی باندھ لو۔ میری والدہ آئیں اور اپنی کمر سے کچھ کپڑا نکالا، پٹی باندھی اور باندھ کر کہنے لگی کہ جا کافروں سے مقابلہ کر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھ رہے تھے، فرمانے لگے عمارہ رضی اللہ تعالیٰ اتنی ہمت کون رکھتا ہوگا جتنی تو رکھتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران میں ان کو اور ان کے گھرانے کو کئی بار دعائیں بھی دیں اور تعریف بھی فرمائی۔ عمارہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ اسی وقت ایک کافر سامنے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ یہی ہے جس نے تیرے بیٹے کو زخمی کیا ہے۔ میں بڑی اور اس کی پنڈلی پر وار کیا، جس سے وہ زخمی ہوا اور ایک دم بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ بیٹے کا بدلہ لے لیا۔ اس کے بعد ہم لوگ آگے بڑھے اور اس کو نپٹا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم کو دعائیں دی تو میں نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، دعا فرمائیے کہ حق تعالی شانہ جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرمائے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا فرما دی تو کہنے لگیں کہ اب مجھے کچھ پرواہ نہیں کہ دنیا میں مجھ پر کیا مصیبت گزری۔ احد کے علاوہ اور بھی کئی لڑائیوں میں ان کی شرکت اور کارنامے ظاہر ہوئے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ارتداد کا زور شور ہوا اور یمامہ میں زبردست لڑائی ہوئی۔
اس میں بھی عمارہ رضی اللہ تعالیٰ شریک تھیں، ان کا ایک ہاتھ بھی اس میں کٹ گیا تھا، اور اس کے علاوہ 11 زخم بدن پر آئے تھے۔ انہی زخموں کی حالات میں مدینہ طیبہ پہنچی۔ فائدہ: ایک عورت کی ایک کارنامے ہیں جن کی عمر احد کی لڑائی میں 43 برس کی تھی، جیسا کہ پہلے گزرا، اور یمامہ کی لڑائی میں تقریباً 52 برس کی تھی۔ اس عمر میں ایسے معرکوں کی اس طرح شرکت کرامت ہی کہی جا سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔